اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز اور فیملی چینل کے ممبرز اور وہ نئے آنے والے جو مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیں، یوتھ ہیں ہمارے پاکستان کی، اور انہوں نے میرے پروگراموں کو سبسکرائب کیا، یقینی طور پہ ان میں علم کی ایک پیاس ہے جو وہ سیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اور یقین جانیے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میری بہنیں ہیں، اور جو دیگر آج ایک سبسکرائبر کا اضافہ ہوا تو یقیناً آپ ہی لوگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسی لیے میں اسے فیملی چینل کہتا ہوں۔ تو میرے ان تمام ممبرز کو جو نئے آنے والے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب کو متفقہ طور پہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا ٹیچر ہوں، لیکن ایک سینس میں ہو بھی سکتا ہوں کہ اگر آپ کچھ مجھ سے پوچھیں تو ایسی صورتحال میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مطمئن کروں گا، کیونکہ پروگرام بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں پھر ذرا دشواری پیش آتی ہوگی آپ کو بھی سننے میں، تو آپ اس کو انشاءاللہ دل سے سنیے اور ذہن میں بٹھائیے میری باتوں کو کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یا آپ کے اذہان میں ایسی باتیں ہوں کہ جو آپ نے لوگوں سے سنی ہیں، لیکن میں لوگوں کی سنی ہوئی باتیں آپ کو کبھی بھی ریفر نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی سنی ہوئی باتیں ہوں تو ان کو جستجو کرنی چاہیے ان کے لیے، اور تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا یہ درست ہیں یا غلط ہمیں بتایا گیا تھا، تو پھر اسی طریقے سے ہم اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے پر چل سکیں گے۔ تو ہمارا جو پروگرام چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہی ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ کل کا دن بھی اسی پہ صرف ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ہم ٹاپک کو لے کے چلیں گے، لیکن یہ ٹاپک بھی ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے بے انتہا جڑا ہوا ہے، ہماری آخرت سے بھی جڑا ہوا ہے، اور ہماری دنیاوی زندگی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ تو جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا وہ تو آپ لوگوں کے علم میں ہے، اور بات ہو رہی تھی انسان اور انسانیت کے موضوع پر۔ تو آج میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اسی کے ذیل میں آج آپ کو قرآن شریف کی ایک آواز انسان کے سلسلے میں سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ سورہ دہر کی ابتدائی آیت ہے، سب سے پہلے اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں اور سورہ انسان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں اضافہ ہو جائے گا کہ سورہ دہر کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر کہیں آپ سے پوچھا جائے، کہیں پیپر میں آ جائے، یا عام ہمارے بڑے حضرات کو، ایسا بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور کافی سارے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اس سورہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پورا سورہ جو ہے اللہ پاک نے مدح اہل بیت میں نازل کیا ہے، اور یہ اس کی پہلی آیت ہے کہ هل أتى إلى الإنسان حين من الدهر،
کہ کیا انسان پر کوئی زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ وہ قابل ذکر نہ ہو؟ آپ آیت کے تیور دیکھیے، آیت کا اندازہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نازل کی، کہ تیور کیا ہوتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ دل گیا بے قراریاں نہ گئیں، کھپ گئی جان بجھ گئے تیور۔ تو جناب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو چند قطرات سے پیدا کیا اور اس کو سمجھ بوجھ والا بنا دیا۔ یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا، صرف اللہ تعالیٰ یہ چیز کہہ سکتا ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا وہ اندازہ بھی بتا دیا کہ اس طرح پیدا کیا۔ کیا کیا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا قرار دیا۔ سمیع کہتے ہیں سننے والے کو اور بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ اب اللہ پاک جو ہے کلام پاک میں ارشاد فرماتا کہ انسان کے لیے اللہ نے لفظ سمیع اور بصیر استعمال کیے ہیں اور کر رہا ہے، اور کئی جگہ پر قرآن میں اللہ نے اپنے لیے بھی سمیع اور بصیر استعمال کیا ہے، جیسے یا سمیع یا بصیر ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے بولی جاتی ہیں اور بندوں کے لیے بھی بولی جاتی ہیں، ان میں نہ شرک ہوتا ہے، نہ کفر ہوتا ہے، نہ بدعت ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو فرمایا ہم نے انسان کو یوں خلق کیا اور اس کو سمجھ بوجھ والا بنا دیا۔ تو پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے هل اتی علی الانسان، کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ وہ کبھی کوئی قابل ذکر نہ ہو؟ تو سوال جو پیدا ہوتا ہے اس کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے، جب بیٹا باپ سے کچھ پوچھتا ہے، جب شاگرد کچھ استاد سے پوچھتا ہے، تو فرض کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پوچھ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم اسی لیے پوچھ رہا ہے۔ اور کبھی کبھی بڑا چھوٹے سے سوال کرتا ہے، استاد شاگرد سے پوچھتا ہے، باپ بیٹے سے کوئی بات پوچھتا ہے، تو اس وقت یہ فرض کیا جاتا ہے کہ معلومات کا امتحان لے رہا ہے آپ کا، کہ یہ بات کو اور اس چیز کو یہ بندہ یا میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میرا بھائی جانتا بھی ہے کہ نہیں۔ یہاں سوال کرنے والا اللہ ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے۔ اب یہاں معاذ اللہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کو یہ بات معلوم نہ تھی، وہ بندوں سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی تم ہی بتا دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت گہرائی ہے۔ اس آیت کے اندر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ نقطہ جانتے ہو کہ نہیں؟ انسان پر کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر نہ ہو؟ ڈیئر ویورز، دوسرا فلسفہ ہے سوال یہ ہے کہ سوال طالب علم کی حیثیت کے مطابق ہو۔ اب ایک اسٹوڈنٹ ہے، 8th کلاس میں پڑھتا ہے، میتھمیٹکس اس کا سبجیکٹ ہے، اور جب اس کے ایگزام ہوئے تو اسے سوال دے دیا گیا جو MSc میتھمیٹکس فائنل میں آتا ہے۔ اب وہ بیچارہ کیا جواب دے گا، کیا لکھے گا اس کے اوپر؟ وہ کاپی چھوڑ کر چلا آیا۔ ظاہر ہے کہ 8th کلاس کہاں اور وہ 14th میں MSc کے اندر، تو آپ نے اس کو فیل کر دیا۔ یہ فیل نہیں ہوا، آپ کا سوال غلط تھا۔ MSc فائنل میتھمیٹکس کا سوال آپ نے 8th والے کو دے دیا، سوال اس کی اہلیت کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا یہ فیل نہیں ہوا۔ اور 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ کو میتھمیٹکس کا جو ہے سوال وہ MSc والے کو دے دیا، اور MSc والے کا وہ فائنل پرچہ تھا۔ اب کہاں MSc اور کہاں 8th کلاس کا سوال اس کو دے دیا میتھمیٹکس کا۔ اس نے نہایت آسانی سے وہ سوال حل کر لیا اور پورے نمبر حاصل کر لیا، گولڈ میڈل مل گیا۔
MSc کی ڈگری بھی مل گئی، تو یہ گولڈ میڈل واپس لیجئے، یہ ڈگری واپس لیجئے، اس لیے کہ اس کا معیار بہت زیادہ بلند تھا۔ ڈیئر ویورز، میرے فیملی چینل کے ممبرز، انسان جیسی ذہین مخلوق سے یہ سوال کہ یہ بتاؤ کہ کوئی زمانہ تم پر ایسا گزرا ہے کہ جب تم قابل ذکر نہ تھے؟ معبود، یہ ہمارے اسٹینڈرڈ سے بہت اوپر کا سوال ہے۔ ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ماضی میں قابل ذکر نہ تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہاں تھے، ہم عالم ارواح میں تھے۔ فیوچر میں دیکھتے ہیں تو قابل ذکر نہیں ہے۔ ہم کو جتنی بات معلوم ہے اس سے آگے تک بتا دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پیچیدگی ہے کوئی۔ تو اللہ نے دو طرح کے انسان بنائے دنیا میں، سیکھنے والا، سکھانے والا۔ ایک سیکھنے والا ہے، ایک سکھانے والا ہے، ایک پڑھنے والا ہے، ایک پڑھانے والا ہے، ایک تعلیم لینے والا ہے، ایک تعلیم دینے والا ہے، ایک جنت میں جانے والا ہے اور ایک جنت میں بلانے والا ہے۔ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ دہراتے رہا کریں۔ تو انسان دو طرح کے بنائے ہیں۔ کیوں دو طرح کے بنائے ہیں؟ اس لیے دو طرح کے بنائے ہیں کہ دین کا کام پہنچانا، کتاب کے علم کو سنبھالنا، انسانیت اور شرافت کے بوجھ کو اٹھانا، کائنات کی ہدایت کرنا، زمانے کے طوفانوں سے متاثر نہ ہونا، دنیا کے انقلابات کے اندر بہہ نہ جانا، اتنی ول پاور ہو، یہ مٹی کے بنے ہوئے انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جتنا علم کا بوجھ قرآن میں ہے، انسان کا دماغ اس کا ایک حرف بھی نہیں اٹھا سکتا۔ دیکھیں، بڑا پرانا ہال بنا ہوا ہے، بہت پرانا آپ کا کالج بنا ہوا ہے، 150 برس پرانا ہے، آپ ہر سال آتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں، لیکن اگر اس اسکول کے ٹرسٹی یا گورنمنٹ یہ چاہے کہ اس کے اوپر 50 منزلہ عمارت بنا دی جائے اور اس شہر کی سب سے بڑی بلڈنگ یہاں بن جائے تو بن سکتی ہے، مگر اس کے لیے بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے، لیکن زیرو گراؤنڈ سے نہیں کہ بنیاد بالکل زیرو ہو اور آپ اس کو بیان کریں اور اس کے اوپر بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی کریں۔ انہوں نے کہا ہم تو اسی پر بنائیں گے۔ کہا اس حال میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس اسکول میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 50 منزلہ عمارت کا بوجھ برداشت کر سکے، یہ دیواریں نہیں رہیں گی، یہ چھت نہیں رہے گی، یہ ستون نہیں رہیں گے، اتنا وزن یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ جب مٹی کی بنی ہوئی بلڈنگ مٹی ہی کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتی، تو مٹی سے بنا ہوا انسان قرآن کا بوجھ کہاں سے برداشت کرے گا؟ تو قرآن کو اٹھائے کون؟ ابھی تک دنیا میں کوئی ترازو، کوئی ایسا اسکیل، کوئی ایسا میزان ایجاد نہیں ہوا ہے جو قرآن کا وزن کر کے بتائے کہ کتنا وزن ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرایتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، سورہ حشر آیت نمبر 2، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھو کہ پہاڑ سرما ہو جائے۔ یہ اب بھی پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ اگر ہمالیہ پر اترے تو ہمالیہ سرما ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ کوئی چیز ہمالیہ سے طاقتور ہو تو وہ قرآن سنبھالے۔ اب درود اور صلوات بھیجے محمد پر کہ جس کے سینے پر قرآن اترا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ نے انسان دو بنائے، ایک پڑھنے والا، ایک پڑھانے والا، ایک سیکھے گا، ایک سکھائے گا، ایک پڑھے گا، ایک پڑھائے گا۔ پڑھنے والے جتنے ہیں مٹی سے بنائے گئے ہیں اور پڑھانے والے جتنے ہیں وہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ چاچی سرور کائنات سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری،
سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا. جناب رسالت مآب بنے نور سے، جناب آدم بنے مٹی سے. کیا اکیلے سرکار محمد ہی نور سے بنے؟ نہیں. ایک کو اور کہا انا و علیم من نور واحد. تمام احادیث میں سچی روایتیں موجود ہیں. صحاح ستہ کی جتنی احادیث کی کتابیں ہیں، جس بھی ائمہ اربعہ جو ہیں ان کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. بنانے والا بھی ایک، بننے والا بھی ایک. دنیا کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ خدا ہے یا یہ خدا ہے. کہا خدا وہ ہے جو ایک رہے گا، مخلوق وہ ہے جو ایک کے دو ہو جائیں گے. کہ جیسے انا و علی من نور واحد کہ دو ٹکڑے ہو گئے. تو اللہ نے سرکار دو عالم کو نور سے بنایا، حضرت علی مرتضیٰ کو نور سے بنایا، پنجتن پاک کو نور سے بنایا، ہم اور آپ کو مٹی سے بنایا. حضرت آدم مٹی سے بنے تھے، ہم سب نسل آدم میں سے ہیں، لہٰذا ہم مٹی کے پتلے ہیں اور وہ نور کے پتلے تھے. ہمارے دادا حضرت آدم ہیں، جن کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی ہوشیار ہو جائے کہ اللہ نے سرکار رسالت مآب کو نور سے بنایا، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا. ہم حضرت آدم کے بیٹے ہیں، اس لیے مٹی سے بنے ہیں. اور امام حسن اور امام حسین رسول کے بیٹے تھے، اس لیے نور سے بنے ہیں. لہٰذا امام حسن اور امام حسین کا مقابلہ اب کوئی نہ کرے. یہاں ابتدا مٹی ہے، وہاں ابتدا نور ہے. اب کیوں نور بنایا؟ مذہب کو پہچاننے کے لیے، قرآن کا علم سنبھالنے کے لیے مٹی کا بنا انسان کافی نہیں ہے. سمجھ گئے میری بات کو آپ؟ اگر پچھلی میری گفتگو کا آپ نے نچوڑ نکالا ہو کچھ. لہذا ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تبلیغ کرنے والا ہو، جو علم قرآن کا حامل ہو، وہ نوری ہو. اگر مٹی کا بنا ہوگا تو وہ اتنا علم اپنے اندر نہیں رکھ پائے گا کہ دین کی ضرورت کو پورا ہو. اور مٹی کا بنا آدمی جو ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنے علم کا وہ بوجھ اٹھا لے. اس کی اب ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اردو زبان کا لیکچرر ہوں یا ایکسپرٹ ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ میں اردو زبان کا ٹیچر ہوں تو یہ بات غلط نہیں ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ساری دنیا کے لیے مجھے ٹیچر یا لیکچرر بنا کے بھیجا گیا ہے اور ایکسپرٹ بنا کے بھیجا گیا ہے، تو چینی کہیں گے کہ آپ ذرا آ کر ہمارے ہاں بھی اپنی استادی دکھائیں. جاپانی کہیں گے ہمارے یہاں آ کر اپنے جوہر دکھائیں. فرانس والے کہیں گے ہمارے یہاں آ کر لیکچر دیں. جرمنی والے بلائیں گے کہ ہمارے یہاں آ کر کچھ فرمائیے. امریکہ والے کہیں گے کہ یہاں پر آ کر ذرا اپنا علم شو کیجئے، ظاہر کیجئے. اور ہر دفعہ میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ میں تو اردو میں لیکچر دیتا ہوں، آپ کی زبانیں تو مجھے نہیں آتی. وہ کہیں گے کہ پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ ساری دنیا کے لیے؟ میں کہوں گا غلطی ہو گئی تھی، کہہ دیا تھا. اصل میں پاکستان بھر کے لیے لیکچرر ہوں اردو کا، یا ایکسپرٹ ہوں اردو کا. اب ساری دنیا سے ہٹ کر پاکستان آ گیا، لیکن یہاں بھی مختلف زبانیں تھیں. ہر زبان والے علاقے نے مجھے دعوت نامے بھیجے. آخر مجھے کہنا پڑا کہ صاحب میں تو اردو کا لیکچرر ہوں، اردو میں آپ کے سامنے تقریر بھی کر دوں گا، خطابت بھی کر دوں گا. تو آگے نا اپنی حیثیت میں. اگر میں چاہوں کہ دنیا کی ساری زبانیں سیکھ لوں، ہر جگہ تقریر کروں، تو ایک اندازے کے مطابق اس پوری دنیا میں 7,000 کے قریب زبانیں رہی ہیں اور بولی جا رہی ہیں. ایک سال تو ایک زبان سیکھنے میں لگے گا. 7,000 برس کی زندگی ہو
تو میں ساری زبانیں سیکھوں، اور جب زبانیں سیکھ کر اٹھوں اور دعویٰ کروں کہ میں دنیا کی ہر زبان میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، خطابت کر سکتا ہوں، تقریر کر سکتا ہوں، لیکچر دے سکتا ہوں، تو دنیا ہنسے گی کہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے۔ اس کو تو وہ زبانیں آتی ہیں جو آج سے 7000 برس پہلے بولی جاتی تھیں، آج کی زبانیں تو نہیں آتی۔ اب سمجھے آپ کہ جس کو کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہو، اگر کائنات کا پورا علم نہ ہو تو رسالت کیا کرے گی؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کو نور سے بنایا، اور انہوں نے اعلان فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرا نور خلق فرمایا، اس نور کے 2 ٹکڑے کیے تو محمد اور علی بنے، پھر 5 ٹکڑوں میں بانٹا تو پنجتن پاک بنے، پھر 14 ٹکڑوں میں بانٹا تو 14 معصوم بنے۔ آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام کرتے ہوئے انشاءاللہ کل بیان جو ہوگا وہ آپ کے دلوں میں اور آپ کے دل میں میرے اس پروگرام سے بہت سارے سوالات ابھریں گے، اور آپ کو مطمئن کرنا بھی تو ہے نا، ورنہ آپ کے ذہن میں میرے اس بیان کے بارے میں بہت ساری تشنگی رہ جائے گی، تو وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرما، اور جو ہمارے پاکستان کے اندرونی و خارجی دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما، اور مملکت خدا داد پاکستان کو معاشی طور پر مضبوطی عطا فرما، اور ہمیں اپنے ملک کا محب وطن بنا۔ اسی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اور جو فلسطین میں ظلم ڈھا رہا ہے اسرائیل، اللہ پاک اس کی غیبی مدد فرما۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔